کہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ مشین کس طرح کی ہے، آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاؤ دی مین بیہائنڈ دی گن، کہ مشین کے اندر جو انسان بیٹھا ہے وہ کس دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ دنیا کا بہترین ہتھیار اگر آپ کسی بزدل کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ ہار جائے گا، اور اگر دنیا کا نکما ترین ہتھیار اگر کسی دلیر کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ اس کو جیت جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے جرنیل خالد بن ولید نے جب رومیوں کو خط لکھا نا کہ رومیوں تم اپنی تعداد پر اور اپنے اسلاف پر مت جانا، کہ تمہاری تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، تمہارے پاس اسلحہ بہت اسٹرانگ ہے، اس پر نہ جانا، تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے کہ جسے موت اتنی پیاری ہے جتنی تمہیں زندگی پیاری۔ اسی لیے دنیا کا بہترین ہتھیار ہو اگر چلانے والا بزدل ہو تو کبھی وہ جنگ جیت نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم مسلمان ایک ہو اور کافر 10 ہیں تم 10 پر غالب رہو گے، اور اگر تم 10 ہو اور کافر 100 ہیں تم 100 پر غالب رہو گے، اور اگر تم 100 ہو اور کافر 1000 ہیں تم 1000 پر غالب رہو گے۔ یہ میرے خدا کا وعدہ ہے اور میرے خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھارت نے پاکستان پر 2 دفعہ اٹیک کیا، ایک 26 فروری 2019 کو اٹیک کیا۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات تھی جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارت کے فوجی قافلے پر حملہ ہوا، جس میں بھارت کے 40 فوجی جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اس کا ڈائریکٹ الزام نریندر مودی کی حکومت نے پاکستان کی افواج پہ لگایا۔ یہ جو جموں کشمیر میں حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج کا ہاتھ ہے، اس لیے انہوں نے 26 فروری 2019 کو پاکستان پر اٹیک کیا۔ اس میں پاکستان کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، اور 27 فروری 2019 کو جب پاکستان نے بھارت کے اوپر اٹیک کیا اور بھارت کے 6 مقامات پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور جب نشانہ بنانے کے بعد پاکستان کے طیارے وہاں سے پرواز کے لیے پاکستان روانہ ہوئے تو پیچھے ان کے 5 طیاروں نے پاکستانی طیاروں کا پیچھا کیا۔ بھارت کے 2 طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، اور ایک طیارہ ان کا بھارت میں گرا، اور دوسرا طیارہ جو تھا وہ پاکستان میں گرا، اور اس کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ نے امن کے لیے ابھینندن کو بھارت کو واپس کیا، اور وہ بھارت میں جا کے تقاریر کرنے لگا کہ میں پاکستان سے ہو کے آیا ہوں، اور یہاں سے ایک بابا جی سے انہوں نے چپیڑے کھائیں، اور وہاں جا کے وہ بتا رہے ہیں یہ لوگ بالی ووڈ سے باہر ہی نہیں آئے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریئل لڑائی بھی بالی ووڈ کی فلموں کی طرح ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو نریندر مودی نے پھر ایک بیان دیا کہ آج ہمارے پاس رائفل طیارہ ہوتا جو کہ فرانس کا ہے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ نریندر مودی نے رائفل طیارے کا کیوں نام لیا جو کہ فرانس کا تیار کرتا تھا؟ وہ اتنا مہنگا تھا کہ بھارت اس کو بہت دیر سے لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے لے نہیں پا رہا۔ کیا رائفل طیارہ جو ہے وہ JF-17 سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا وہ J-10C سے زیادہ طاقتور ہے جو ہم نے چائنا سے خریدا ہے؟ جب نریندر مودی نے یہ بیان دیا کہ ہم رائفل طیارہ لیں گے فرانس سے، تو تب پاکستان نے فوراً چائنا سے رابطہ کیا کہ ہم رائفل کے مقابلے میں کوئی ایسا طیارہ ان سے پرچیز کریں گے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے چائنا سے J-10C طیارہ خریدا، اور اب دوبارہ بھارت نے 9 مئی 2025 کو پاکستان پر دوبارہ اٹیک کیا، اور پاکستان کے 9 مقامات پر انہوں نے حملہ کیا۔ اس میں مظفر آباد، بہاول پر اور کوٹلی پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا، اور مسجد کو نشانہ بنایا گیا، اور مولانا مسعود اظہر کے مدرسے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں 40 سے زیادہ بچے شہید کر دیے گئے، اور بھارت نے سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا۔ بھارت نے اس آپریشن کو سندور آپریشن کا نام دیا۔ انہوں نے اٹیک کیا اس وجہ سے پاکستان پر کیا۔ اس کی وجوہات انہوں نے بتائی کہ 22 اپریل 2025 کو جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں دوپہر 3 بجے جب لوگ وہاں پر سیر کے لیے آئے ہوئے تھے ان پر اٹیک کیا گیا، اور اس حملے میں 26 لوگوں کو مار دیا گیا جو سویلین تھے، اور اس کا الزام نریندر مودی نے ڈائریکٹ پاکستانی افواج اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ لگایا کہ جو یہ پلوامہ والا حملہ ہوا ہے اس میں پاکستانی جو دہشت گرد وہ ملوث ہیں، یہ حملہ انہوں نے کروایا ہے، اس لیے ہم نے پاکستان پر اٹیک کیا۔ 9 مئی 2025 کو بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا، اور 10 مئی 2025 کو صبح 5 بجے فجر ٹائم پاکستان نے بھارت پر اٹیک کیا، اور بھارت کے 12 مقامات کو نشانہ بنایا، اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا۔ اور پاکستانی آرمی نے بھارت کے جن علاقوں پر اٹیک کیا ہے ان میں سب سے پہلے ہے اونتی پورہ، سری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپور تھالہ، جلندر، لدھیانہ، آدم پورہ، چندی گڑھ اور نال اور فلودی میں یہ 12 مقامات تھے بھارت کے جس پر پاکستانی آرمی نے فوجی تنصیبات پر اٹیک کیا، جس میں بھارت کا ایئر بیس، برگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ملٹری ڈیپو کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کسی بھی سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ بھارت کا گودی میڈیا اور جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری سویلین آبادی کو
टारगेट किया गया। हालांकि जो भारत ने अटैक किया है वो मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर, उसमें 40 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए और सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया और किसी भी फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया गया पाकिस्तान में। और जितना भी भारत ने अटैक किया वो सिविलियन आबादी को टारगेट किया। और जब 2019 में पाकिस्तान ने अटैक किया था भारत पर, तब नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि आज हमारे पास राइफल त्यारा होता फ्रांस का तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। राइफल त्यारा क्या है? ये क्या JF-70 से ज्यादा ताकतवर है या J-60 से ज्यादा ताकतवर है, इसका एनालिसिस अब हम करते हैं। राइफल त्यारा 1987 में सबसे पहले फ्रांस ने इसको तैयार किया और भारत 37 साल से इसको लेने की बहुत कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी और उसमें भारत के 2 त्यारे मार गिराए थे पाकिस्तान ने, तब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था कि आज राइफल होता तो कुछ और ही बात। तो बहुत कोशिशों के बाद इंडिया ने 36 त्यारे बुक किए और जिसमें 5 त्यारे भारत पहुंच गए। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई थी 2019 में, उसमें 2 त्यारे इंडिया के मार गिराए थे पाकिस्तान में। इसमें मेगा 21 और 113 त्यारे थे जो कि रशिया के 4th जनरेशन त्यारे थे जो कि बहुत ताकतवर थे। उनको पाकिस्तान की आर्मी ने फजाइया ने मार गिराया। तो राइफल त्यारे के बारे में बात करते हैं कि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है और इसकी प्रवास डेल्टा विंग जैसी। और राइफल त्यारे का साइज जो है वो दरमियाना है और इसका खाली वजन जो है वो 10 टन है। और अगर इसके साथ हथियार लगाए जाएं तो इसके वजन में इजाफा हो जाता है। और इसके 2 इंजन है। राइफल त्यारा 2222 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 7000 किलोमीटर है। और यह नोकीले वॉर हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। और राइफल एक तरफ से पूरी जंगी मशीन है जो अपने अंदर अपने पायलट को भी महफूज रखता है। राइफल 4.5 जनरेशन का फ्रांसी त्यारा है जिसको फ्रांस की कंपनी डाल्टा एविएशन के साथ मिलकर बनाया गया। अब बात करते हैं JF-17 की, जो कि पाकिस्तान और चाइना की मेहनत का नतीजा है। यह राइफल त्यारे जितना मजबूत त्यारा तो नहीं है और इसका खाली वजन जो है वो 6.5 टन है जो कि राइफल त्यारे से भी कम है। और इसका एक इंजन है जो कि रूस ने बनाया है। इसकी रफ्तार 1960 किलोमीटर है और इसकी रेंज जो है वो 2037 किलोमीटर है। इस त्यारे के 2 वेरिएंट जो है वो लॉन्च हो चुके हैं और तीसरे पर काम हो रहा है, जिसमें ब्लॉक 1 भी लॉन्च हो चुका है, ब्लॉक 2 भी लॉन्च हो चुका है और ब्लॉक 3 पर काम हो रहा है। JF-17 2007 में इसको लॉन्च किया गया और 2010 में इसको पाकिस्तानी अफवाज के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान की वो वाहिद आर्मी है जो अपना फाइटर त्यारा खुद बनाती है और दुनिया में कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो अपना फाइटर त्यारा खुद बनाती हो। और इंडिया ने भी कोशिश की थी तेजा त्यारा बनाने की और F-16 के मुकाबले में जो कि अमेरिका ने बनाया था, लेकिन वो बुरी तरह उनका प्रोजेक्ट नाकाम रहा और उसको बंद करना पड़ा। हर साल पाकिस्तान JF-17 25 त्यारे बनाती है और उनकी लागत बहुत ज्यादा कम आती है। और F-16 जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका से लिया था और अमेरिका ने 1973 में F-16 पर काम शुरू किया और यह 4th जनरेशन त्यारा है और पूरी दुनिया में 3700 यूनिट है और 25 ममालिक F-16 को इस्तेमाल करते हैं। और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।